اللہ رب العزت نے شہدائے کرام کو ان لوگوں کے ساتھ بیان کیا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل و کرم اور انعام و کرام فرمایا۔ شہادت اور شہید کے فضائل سے قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں، اور اسلامی تعلیمات کی روح سے ایک مسلمان کی حقیقی اور دائمی کامیابی یہی ہے کہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر شہید کر دیا جائے۔ لہٰذا ایک مومن کی تو دلی تمنا یہی رہتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں شہادت سے سرفراز ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، دوبارہ شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یعنی شہادت ایک ایسا عظیم رتبہ اور بڑا مقام ہے کہ جس کی انبیاء بھی خواہش کرتے ہیں۔ یہ مقام قسمت والوں کو ملتا ہے، اور وہی خوش قسمت اسے پاتے ہیں جن کے مقدر میں ہمیشہ کی کامیابی لکھی ہوتی ہے۔ شہادت کا مقام نبوت کے مقام سے تیسرے درجے پر ہے۔ اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کے لیے لفظ شہید کیوں استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ پہلا تو یہ کہ شہید کے لیے جنت کی شہادت یعنی گواہی دی گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے لوگوں کی جان کو خرید لیا اور اس پر لازم کیا کہ وہ اس عہد کو پورا کریں، تو شہید نے جان دے کر گواہی دے دی کہ اس نے یہ عہد پورا کر دیا ہے، اور اس کی گواہی اللہ کی گواہی یعنی شہادت کے ساتھ مل گئی، اسی لیے اسے شہید کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت پکارو، وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں تم انہیں مردہ مت خیال کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ ایک ایسا ہی عظیم رتبہ پانے والے شخص کا ذکر کرنا ہے کہ اس کی شہادت کے کئی ماہ بعد جب اس کی قبر کشائی کی گئی تو کس طرح سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوتے ہوئے دیکھا کہ شہید کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، بس تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ لیکن دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید 25 اکتوبر 1944 کو راولپنڈی کے ایک گاؤں پنڈ ملکاں، جس کا موجودہ نام محفوظہ آباد ہے، پیدا ہوئے۔ وہ اپنی 18ویں سالگرہ کے دن 25 اکتوبر 1962 کو پاکستانی افواج میں شامل ہوئے۔ 1965 کی جنگ میں داد شجاعت دی، اور پھر 1971 کی جنگ کے وقت وہ واہگہ اٹاری سیکٹر میں تعینات تھے۔ 16 دسمبر 1971 کو جب جنگ بندی کا اعلان ہوا تو پاکستانی فوج نے اپنی کارروائیوں کو بند کر دیا۔ دشمن نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور پل جو پاکستانی فوج کے قبضے میں آ چکا تھا وہ واپس لینے کے لیے 17 اور 18 دسمبر کی درمیانی رات زبردست حملہ کر دیا۔ پاکستانی فوج میں لانس نائک محمد محفوظ کی پلاٹون نمبر 3 ہراول دستے کے طور پر سب سے آگے تھی، چنانچہ اسے آٹومیٹک ہتھیاروں کا سامنا کرنا پڑا۔ لانس نائک محمد محفوظ بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ ایک مرحلے پر جب ان کی مشین گن دشمن کے گولے کی ضرب سے تباہ ہو گئی تو وہ اپنے ایک شہید ساتھی کی مشین گن اٹھا کر دشمن کے اس مورچے کی طرف لپکے جہاں سے ہونے والی فائرنگ سے ان کی کمپنی کو مستقل نقصان پہنچ رہا تھا۔ ان کی دوسری مشین گن پر بھی آ کر دشمن کا گولہ لگا اور ان کے ہاتھ سے یہ گن چھوٹ گئی تو انہوں نے ایک انڈین سپاہی کو قابو کر کے اس کا گلا دبا کر ہلاک کرنا چاہا، مگر ایک دوسرے بھارتی سپاہی نے سنگین مار کر انہیں شہید کر دیا۔ لیکن لانس نائک محمد محفوظ شہید نے دلیری اور شجاعت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ ان کی بہادری اور جذبہ انہیں اس مقام پر لے گیا جس پر انہیں نشان حیدر جیسے اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازا گیا اور انہوں نے دنیا اور آخرت میں اپنا مقام بنا لیا۔ دوستو، نشان حیدر پانے والے لانس نائک محمد محفوظ شہید کے بھائی محمد معروف نے، جو بذات خود پاک آرمی کا حصہ تھے، انہوں نے ایک ایسا ایمان افروز واقعہ سنایا کہ سننے والے بھی جھوم اٹھے۔ محمد معروف بتاتے ہیں کہ محفوظ شہید کے لیے جب نشان حیدر کا اعلان ہوا تو ان کے کرنل نے انہیں بلایا اور چھٹی کی ہدایت کی، کیونکہ اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف نے آنا تھا۔ محمد معروف بتاتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر پہنچے تو چیف آف آرمی سٹاف جنرل ٹکا خان ہو کر چلے گئے تھے، لیکن ان کی گھر موجودگی ہی میں محمد محفوظ شہید کی پنجاب ریجمنٹ کے اعلیٰ افسران تشریف لائے اور انہوں نے آ کر مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ عام قبرستان میں قبر تھی، سلامی دی گئی تو افسران نے یہ کہا کہ یہ جگہ بہت تنگ ہے اور یہاں مستقبل میں سلامی وغیرہ مشکل سے ہوگی، چنانچہ مزار بنانا ضروری ہے، لیکن اس جگہ پر مزار نہیں بن سکتا، کھلی
کھلی جگہ میں ہو تو بہتر ہے، جس پر محمد محفوظ شہید کے بھائی محمد معروف مزار کی منتقلی پر راضی ہو گئے، کیونکہ ارد گرد ان کی اپنی زمین موجود تھی۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی اور ڈرنے ڈرانے کا سلسلہ بھی پورے عروج پر تھا، لیکن جب علماء سے پوچھا گیا تو علماء نے اس چیز کی اجازت دی کہ قبر کشائی کر کے محمد محفوظ شہید کے جسد خاکی کو مناسب جگہ پر منتقل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ دن طے پا گیا۔ یہ 30 جون کا دن تھا اور شدید گرمی، سخت دھوپ تھی۔ جیسے ہی قبر کشائی شروع کی گئی تو بادل کا ایک ٹکڑا قبرستان پر آ گیا اور اس سے بوندا باندی شروع ہو گئی۔ قبرستان کے علاوہ ارد گرد ہر طرف کڑکتی دھوپ تھی۔ جب مٹی ہٹائی گئی تو اتنی پیاری خوشبو آنا شروع ہو گئی جو شاید اس سے قبل کسی نے نہیں سونگھی تھی اور نہ ہی اس کے بعد محسوس کی۔ محمد معروف بتاتے ہیں کہ جب قبر کشائی مکمل کر لی گئی اور ہم محمد محفوظ شہید کا تابوت اٹھانے لگے تو میں نے نیچے ہاتھ ڈالا تو پورا ہاتھ خون میں لت پت ہو گیا، کیونکہ نیچے سارا خون ہی خون تھا۔ اس امر کے باوجود کہ محمد محفوظ شہید کو اس جہان سے گزرے اور ان کی تدفین کیے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا، ہم نے صندوق باہر نکال کر چارپائی پر رکھا تو چارپائی سے خون کے قطرے گرنا شروع ہو گئے۔ چنانچہ ہم نے نیچے برتن منگوا کر رکھ دیا تاکہ شہید کے خون کی بے حرمتی نہ ہو۔ خون ایسے ٹپک رہا تھا جیسے ابھی ابھی محمد محفوظ شہید کی شہادت ہوئی ہو۔ محمد معروف کہتے ہیں کہ پہلے ہمارا ارادہ تھا کہ تابوت نکال کر فوراً دوسری جگہ تدفین کر دیں گے، مگر خوشبو اور نور ہی نور کا عالم یہ تھا کہ ہمیں بھی حوصلہ ملا، چنانچہ ہم نے آرام سے منتقلی کی۔ چونکہ پہلی تدفین کے وقت محمد معروف حاضر نہیں تھے، اس لیے انہوں نے درخواست کی کہ وہ اپنے بھائی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، چنانچہ علماء نے اس کی اجازت دے دی۔ محمد معروف نے بتایا کہ جب میں نے اپنے بھائی محمد محفوظ شہید کا چہرہ دیکھا تو حیران رہ گیا۔ ان کے ساتھی بتاتے ہیں کہ شہید کی تدفین کے وقت ان کے چہرے پر تازہ شیو تھی، لیکن 6 ماہ کے بعد محمد محفوظ شہید کے چہرے پر داڑھی اگی ہوئی تھی۔ محمد معروف بتاتے ہیں کہ ان کے جسد خاکی سے خون بھی مسلسل جاری تھا۔ خون تو اس وقت موجود ساری دنیا نے دیکھا، وہاں اس وقت کوئی 2500 کے قریب لوگ موجود تھے۔ عوام کے جم غفیر نے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ سچ ہوتا ہوا دیکھا کہ شہید جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر ڈالتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے بلکہ وہ زندہ رہتے ہیں، لیکن عام لوگ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ محمد محفوظ شہید کے جسد خاکی کو منتقل کر کے ان کے موجودہ قبر کے مقام پر دفن کر دیا گیا اور آج ہر سال یوم شہداء پر وہاں پر باقاعدہ سلامی دی جاتی ہے اور پھولوں کی چادریں چڑھائی جاتی ہیں اور سارا سال لوگ جوگ در جوگ جرت و بہادری کی داستان رقم کرنے والے لانس نائک محمد محفوظ شہید کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے اور نشان حیدر پانے والے ایک مجاہد کی داستان حیات۔ یقینی طور پر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے اور ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبرز بن جائیے۔ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔